بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ ایک اور ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقیہ، ایک تو حکم فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، پھر ارشاد فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، یعنی چونکہ معاملات سود کے آیات کے اور حکم کے اترنے سے پہلے چل رہے تھے تو لوگوں کے بہت زیادہ سود ایک دوسرے پہ چڑھ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اللہ سے ڈرو اور جو سود چل رہا ہے ان سود کو چھوڑ دو، یعنی جو سود چڑھ گیا ہے تمہاری طرف سے لوگوں پہ، اب یہ سود آپ لوگوں نے نہیں لینا، ان کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے دل سے ایمان لے آئے ہو، اگر تم سچے دل سے ایمان لے آئے ہو تو سود کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اعلان جنگ سن لو اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی جو شخص سود لیتا ہے، دیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، تو اس بندے کے ساتھ اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے اور اللہ کے رسول کا بھی اس کے ساتھ کیا ہے، اعلان جنگ ہے۔ سود کے اخلاقی، معاشرتی اور اقتصادی ناقابل تلافی نقصانات کے باعث اس کی حرمت کو اتنی شدید پیرائے میں بیان کیا گیا ہے جس کی مثال نہیں۔ ارشاد ہے جو ان احکامات کے بعد، یعنی سود کی آیات کے اترنے کے اور حکم کے اترنے کے بعد بھی سود لینے کی جرت کرے گا، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال، یعنی اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں جو مال ہے وہ تو تمہیں مل ہی جائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کیا کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی ظلم کرو گے تو ظلم ہوگا، ظلم نہیں کرو گے تو ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہو، اگر مقروض کیا ہو، تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دے دو خوشحال ہونے تک۔ کسی نے قرضہ لیا ہے آپ سے اور وہ قرضے چکانے کی ہمت نہیں رکھتا، تو اسے اس وقت تک مہلت دو جب تک کہ وہ کیا نہ ہو جائے، خوشحال نہ ہو جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور بخش دینا اسے قرض بہت بہتر ہے، یعنی اگر وہ مہلت نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو اس کے مہلت نہ ہونے کی وجہ سے اسے کیا کرو، بخش دو۔ ان کنتم تعلمون، اور بلکہ وان تصدقوا خیر لکم، اور بخش دینا اسے قرض بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ مکارم اخلاق کا ایک اور درس ہے، جو قوم ایسے ضابطۂ اخلاق کی پابند ہو اس کے غریب و امیر افراد میں حسد و اناد کی آگ نہیں بھڑک سکتی، اور یہ خونی انقلاب روح پذیر نہیں ہو سکتے جن سے آج ساری دنیا لرزہ بر اندام ہے۔ کاش مسلمان اپنے فرض کو پہچانیں اور ان اخلاقی اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ دو باتیں سن لیں، جب اللہ کا حکم اتر آیا تو سود کی کیا ہو گئی،
ممانعت ہو گئی، اسی وقت سود جتنا ہے اس کو چھوڑنے کا کیا ہو گیا؟ حکم آ گیا، اور کہا گیا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو تم سے کیا کیا جائے گا؟ بدلہ ہوگا، اور تم ظلم کرو گے تو تم پر ظلم ہوگا، نہیں کرو گے تو ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا قرض حسنہ کے متعلق ہے کہ تم نے کسی کو قرض دیا اور اسے مہلت دے دو، جب ٹائم ہو گیا تمہارا مکمل ہو گیا لیکن اس کے باوجود اس سے مہلت دے دو، اللہ اس سے خوشحال کر دے، اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اسے معاف بھی کر دو، تم اسے کیا کر دو؟ معاف بھی کر دو، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔